نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم المقام عبدالرسول بھٹی صاحب، صدر منہاج ایشین کاؤنسل، محترم فیصل حسین مشہدی صاحب، مینیجنگ ڈائریکٹر منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن انٹرنیشنل، محترم میاں محمد باسق صاحب، پریزیڈنٹ منہاج القرآن انٹرنیشنل نیو ساؤتھ ویلز، محترم المقام قمر زمان منہاج صاحب، پیٹرن چیف منہاج القرآن انٹرنیشنل ہانگ کانگ، محترم حاجی محمد نجیب صاحب، پریزیڈنٹ منہاج القرآن انٹرنیشنل ہانگ کانگ، محترم علامہ حافظ محمد نصیر نقشبندی صاحب، چیف امام منہاج القرآن انٹرنیشنل ہانگ کانگ، محترم علامہ حافظ محمد طیب شریم صاحب، محترم قاری محمد عثمان صاحب، محترم علامہ احمد جمال ناصر صاحب، معزز علماء کرام، قائدین تحریک منہاج القرآن ہانگ کانگ، اور آج اس نہایت ہی پرنور مجلس شب برات بشریک جملہ حاضرین کرام، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں ہماری زندگیوں میں یہ مبارک رات نصیب فرمائی ہے کہ ہم اس کے حضور توبہ کی خاطر اپنے دلوں کو سجدہ ریز کر سکیں اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکیں، تاکہ وہ ہم پر اپنی رضا کے دروازے کھول دیں. آج اس مجلس میں صرف اپنی آنکھوں اور آنکھوں کو حاضر نہ رکھیں، بلکہ اپنے دلوں اور روحوں کو بھی اپنے ساتھ شریک کرنا، تاکہ اللہ رب العزت آج کی رات ہماری زندگیوں میں اہم تبدیلی کی رات بنانا. یہ رات وہ رات بھی ہے جس رات آئندہ آنے والے سال میں کیا کچھ ہم پر گزرے گا، کون اس دنیا میں باقی رہے گا، کون اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، کس کو کیا دیا جائے گا، کس سے کیا کچھ واپس لیا جائے گا.
یہ سب فیصلے آج کی رات اللہ نے سے فرماتا ہے۔ بڑا مناسب ہے اس رات اللہ رب العزت کی حضور انسان دل کی اخلاص اور آنکھوں کو نم کر کے اس کے حضور توبہ کر نہ جانے یہ رات گزرنے کے بعد جس سال کا آغاز ہونے والا ہے ہم نے کتنے لوگ اس سال میں باقی رہے یا نہ رہے، تو اس شب کو غنیمت جانتے ہیں۔ گزر چکی زندگی پر توبہ کے آنسو بہا لیے جائیں، آئندہ آنے والی زندگی کے لیے اللہ رب العزت سے توفیق طلب کر لیا۔ تو ان کیفیات کے ساتھ اس مجلس میں حاضر رہے ہمیں اور ہمارے لیے خیر کا فرمانا جائے۔ حاضرین مکرم، انسان اپنے روزانہ معمولات میں مختلف طرح کے کام انجام دیتا ہے۔ کبھی کاروباری مصروفیات ہوتی ہیں، کبھی گھریلو مصروفیات ہوتی ہیں، کبھی سوشل سرکل میں اٹھتا بیٹھتا ہے اور دوست احباب نشست و برخاست کرتا ہے، کبھی مختلف پروگرامز میں شرکت کرتا ہے، کبھی بازاروں میں شاپنگ کے لیے جاتا ہے۔ طرح طرح کے کام پورے دن میں انسان انجام دیتا ہے۔ در حقیقت یہ جو ہماری دن بھر کی مصروفیات ہوتی ہیں، انہی مصروفیات میں ہمیں آلودہ کرنے کے جراثیم بھی موجود ہیں۔ وہ الگ سے کوئی پیکج نہیں ہوتا، انہی ہماری روزمرہ مصروفیات میں سے ہی ہم میل اکٹھی کرتے ہیں جو ہمارے باطن کو، ہماری ایمان کی کیفیات، ہمارے دل کو آلودہ کرتے ہیں۔ اس کی مثال یوں بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ کوئی شخص صبح سویرے اپنے کام کے لیے نکلتا ہے، کوئی آفس جا رہا ہے، کوئی بزنس کے لیے جاتا ہے، کوئی تجارت کی غرض سے مال لینے یا مال بیچنے جاتا ہے، کوئی یونیورسٹی جاتا ہے۔ تو صبح گھر سے نکلتا ہے، نہاتا ہے، شاور لیتا ہے، اجلے کپڑے پہنتا ہے، تو کوئی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے گندے ہو جائیں، وہ ستھرے دھلے ہوئے کپڑے پہن کر گھر سے نکلتا ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ دن بھر اس کے کپڑے یوں ہی اجلے رہیں، جہاں جس سے ملے ستھرے اجلے کپڑوں کے ساتھ ملے، تاکہ اس کی شخصیت کا ایک اچھا امپریشن سامنے والے پر پڑے۔ انسان یہی چاہتا ہے، لیکن کبھی غور کیا ہے کہ جب آپ شام کو گھر واپس لوٹتے ہیں دن بھر کی مصروفیات کے بعد، تو کوئی ایسا خاص آلودہ یا ڈسٹ کو اکٹھا کرنے والا کام بھی نہیں کیا ہوگا، کوئی ایسی کالک بھی اٹھائی نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ کے کالج، آپ کی قمیض کے کف، آپ کی قمیض، شرٹ، ٹراؤزر وہ مہنگے ہو چکے ہیں، اور کئی بار اگلے دن پہننے کے لیے وہ نامناسب قرار پاتا ہے اور آپ ان کو پھر سے دھونا پڑتا ہے۔ اب انسان غور کرے کہ سارا دن میں نے کون سی ایسی کالر اٹھائی تھی، کس ایسی جگہ پر بیٹھا تھا، اس کو کچھ یاد نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی وہ شام کو
اپنے اجلے کپڑوں پر کافی ساری میل اور ڈسٹ سمیٹ کر لوٹتا ہے۔ اب یہ جو ڈسٹ اور میل ہے وہ کہاں سے اکٹھی ہو گئی جو کہ اس کو دن بھر میں اندر بھی نہیں آئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فضا میں ہے جو نظر نہیں آتا، لیکن ہمارے کپڑوں کو جتنی دیر ہم باہر گزارتے ہیں وہ ہمارے کپڑوں کو آلودہ کرتے رہتے ہیں، میلا کرتے رہتے ہیں۔ یہ تو جب اس کو دھونے بیٹھتے ہیں اور پانی میں جب وہ میل بہہ نکلتی ہے اور پانی مٹیالہ ہو جاتا ہے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ کتنی میل تھی کپڑوں کو۔ جب تک زیب تن ہوتے ہیں تو نظر نہیں آتا، اور کہاں سے میل نہیں وہ بھی نگاہوں کے سامنے نظر نہیں آتا ہمیں، لیکن ہمارے گرد و نواح اور ماحول میں کتنی میل ہوتی ہے۔ یہی حال ہماری ایمانی کیفیات، ہماری باتیں، ہمارے دل کی کیفیات، ہماری روح کی کیفیات، ہمارے نفس کی حالات یہی ہے کہ ہم پورا دن اپنے باطن کو لے کر شہر بھر میں معاملات اور معاملات انجام دیتے رہتے ہیں، اور جب شام کو گھر لوٹتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کہیں بیٹھے تھے دو بول غیبت کے، کہیں بیٹھے تھے کسی کی چغلی کی، کہیں بیٹھے تھے گپ شپ کے نام پر کسی کو برا بھلا کہا، کسی کے لیے سازش کی، کسی کے لیے برا خیال کیا، کسی پر تہمت لگائی، کسی سے حسد کیا، کسی کے لیے دل تنگ کیا، مال میں ہیر پھیر کی، کسی کو دھوکے سے عیب والی شے بیچی، کسی کو دھوکے سے نیچا دکھا دیا اور پھر اس پر مسکرا دیا، من ہی من میں۔ تو اس طرح کے نہ جانا معمولات کی زندگی میں ہزار کام چھوٹے چھوٹے کر ہیں کہ میں نے تو دن بھر میں کوئی برا کام نہیں، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہمارے نزدیک برا کام شراب نوشی ہے، پورک کھانا ہے یا ارتکاب زنا ہے، تو بس اگر وہ نہ ہو تو ہمیں برائی نظر نہیں آتی، جبکہ دن بھر میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ان ڈسٹ پارٹیکلز کی طرح ہیں جو ہم سمیٹتے رہتے ہیں، اور ہمارے جسم کا فلٹر اتنا آلودہ ہو جاتا ہے کہ وہ آکسیجن انٹیک بھی، جو روحانی آکسیجن ہے اس کی انٹیک بھی متاثر ہونا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حاضرین کرام، یہ جو باطنی آلودگی ہے اس میں حسد، کینہ، غیبت، بغض، خود غرضی، مفاد پرستی، منافقت، جھوٹ، لین دین میں کمزوری، حق تلفی، بد اخلاقی، غصہ، دل کی تنگی اور ایسی ہزاروں چیزیں ہیں جو دن بھر میں ہم سے صادر ہوتی ہیں لیکن ہم ریئلائز نہیں کرتے۔ ٹھیک اسی طرح کہ جس طرح دن بھر میں فضا میں گھومتے ہیں اتنی ڈسٹ کپڑوں پہ لگ جاتی ہے، ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ ہوا میں ڈسٹ ہے کیونکہ نظر نہیں آتا۔ وہ تو جب کپڑے دھونے بیٹھتے ہیں تو تبھی سمجھ آتی ہے کہ کتنی میل ہے۔ حاضرین کرام، یہ جو ہم اپنا باطن آلودہ کر لیتے ہیں، جس کے اوپر آج اللہ کے حضور توبہ طلب کرنے بیٹھے، یہ آلودگی دو وجوہات سے ہوتی ہے، یعنی اس آلودگی کی دو ڈائمینشن ہیں، دو جہتیں۔ ایک جہت انٹرنل ہے اور ایک جہت ایکسٹرنل ہے۔ ایک جہت اندرونی ہے اور ایک جہت بیرونی ہے۔ اندرونی جہت اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق ہی کچھ ایسے فرمایا
قرآن مجید کا وہ مقام یاد فرمائے کہ جب فرشتوں نے اللہ رب العزت کے حضور گزارش کی کہ مولا تو کسے تخلیق فرما رہا ہے، اور وہ قرآن وہ الفاظ قرآن مجید کی کہ اور بے شک ہم نے انسان کی کیمیائی تخلیق، اس کی کیمیکل کریشن ایسے خشک بچنے والے گارے سے کی ہے جو سن رسیدہ اور سیاہ بودار ہو چکا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق بھی ایسے ہی کچھ مٹیریل سے کی ہے کہ جس کی سرشت میں یہ مسائل پائے جاتے ہیں، بودار بجنے والا گارا، اس لیے دن بھر لوگوں سے بچتا کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، جھگڑتا کرتا ہے، اکھڑ ہے، ناسمجھ ہے، الجھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بجنے والے بودار گارے سے بنا ہے۔ اس کی کیمیکل کریشن میں اللہ رب العزت نے ایسی صفات رکھ دی ہیں کہ اس کا ایسا رویہ بہت آسان ہے کہ اس سے ساز آ جائے۔ اس لیے پھر بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ نگرانی بڑھا دی جائے۔ یہ تو ہوا انٹرنل، اسی طرح اسی انٹرنل ایلیمنٹ کی نشاندہی کرتے ہوئے فرشتوں نے جب اللہ رب العزت کے حضور عرض کیا کہ مولا، انہوں نے قرآن مجید کے الفاظ ہیں، انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو اس کے فساد انگیزی کرے گا اور خون ریزی کرے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کی سرشت میں یہ ایلیمنٹس بھی ہیں۔ ابھی تو زمین پر کوئی جھگڑا ہوا ہی نہیں تھا، تو فرشتے بھی اس بات پر یہ بیان صادر کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کیمیکل فارمیشن جو ہے انسان کی، اس کے اندر خوریزی بھی ہے، اس کے اندر شر انگیزی بھی ہے۔ تو یہ وہ تمام انٹرنل ایلیمنٹس ہیں جن کو ہم وراثت میں ساتھ لے کر آئے ہیں، سینس آف کریشن۔ تو اس لیے یہ تو ہوا انٹرنل فیکٹر کہ جس سے آلودگی پیدا ہوتی ہے اور ہمارے رویے ایسے ہو جاتے ہیں معاشرے کے۔ اور ایک فیکٹر بیرونی ہے، ایکسٹرنل فیکٹر، وہ قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ جس کی میں نے ابتدا میں تلاوت کی۔ اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت خوب آراستہ کر دی گئی ہے، جن میں عورتیں اور اولاد اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان کیے ہوئے خوبصورت گھوڑے اور مویشی اور کھیتی شامل ہے۔ یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ کے پاس بہتر ٹھکانا ہے۔ یہ وہ ایکسٹرنل فیکٹر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایک نفس رکھا ہے، نفس اسے اکساتا ہے اور پھر بیرونی دنیا کو اس کو آزمانے کے لیے بہت خوبصورت بنانا ہے۔ کہیں اولاد رکھا ہے، کہیں عورت رکھی ہے، کہیں مال اسباب، گھر بار، پراپرٹی ایسٹ رکھا ہے، پھر کہیں فرمایا نشان کیے ہوئے خوبصورت گھوڑے۔ یہ نشان کیے ہوئے خوبصورت گھوڑے کیا ہے؟ برانڈز، یعنی برانڈڈ گھوڑے۔ گھوڑا سواری کی تو آج نشان کیے ہوئے گھوڑوں کا جو آلٹرنیٹو ہے وہ برانڈڈ کار، اور اللہ پاک نے برانڈ کی نشاندہی 1400 سال پہلے قرآن مجید کے اس مقام پہ فرمائی کہ اللہ پاک نے لوگوں کے دلوں میں نشان کیے ہوئے گھوڑوں کی محبت بھی رکھی۔ وہ خالی گھوڑے بھی فرما سکتا تھا، یعنی نشان کیے ہوئے برانڈڈ۔ تو یہ جو برانڈز کی محبت ہے دل میں وہ بھی اکساتی ہے، پھر اس کے لیے انسان غلط سے ہی کرتا ہے، کیونکہ مہنگی چیزیں خریدتی ہے، حرام حلال کی تمیز کو بس کچھ ڈالتا ہے کیونکہ مہنگی خریداری کرتا ہے۔ اور اللہ پاک نے پہلے فرما دیا کہ یہ محبتیں اس میں رکھ ہے۔ تو یہ ایکسٹرنل ایلیمنٹس ہے کہ جو اس کو اکساتے ہیں اور انسان پھر ان راہوں پر بھاگتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ گمراہی کی کھائیوں میں گر جاتا ہے۔
حاضرین گرامی، لیکن اللہ رب العزت نے اندرونی اور بیرونی ان دونوں ایلیمنٹس کے ساتھ انسان کو تنہا نہیں چھوڑا. اللہ رب العزت نے اس کو واپس اپنی طرف بلانے کا انتظام بھی فرمایا. اس میں انتظام کے طور پر منزل بھی دکھائی اور موقع بھی دکھایا. کیا انتظام فرمایا اور انتظام میں منزل دکھائی کہ یہ برانڈڈ گھوڑے چھوڑو، جو دوسری چیزیں دکھاتا ہوں ان کی طلب پیدا کر، اور ساتھ موقع بھی دکھایا کہ یہ موقع بھی بتاتا ہوں کہ جب جب اس موقع کو استعمال کرو گے تو پھر ان منزلوں کو پاؤ. وہ منزل قرآن مجید میں ارشاد ہوا جن کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حبیب آپ فرما دو کیا میں تمہیں ان سب سے بہتر چیز کی خبر نہ دوں جو پہلے ذکر ہوئے جن چیزوں کی جن کی محبت انسان میں پیدا ہو گئی. ہاں پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں. پہلے لفظ استعمال فرمایا عورت جو فتنہ بن کر داخل، لیکن دوسرے مقام پر جب اس کا آلٹرنیٹو دکھایا پھر فرمایا ان کے لیے جنتوں کے پاکیزہ بیویاں ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے خوشنودی نصیب ہو اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. یہ پھر منزل دکھائی آلٹرنیٹو کہ ان محبتوں کی طرف نہ جاؤ جو میں نے اپنے حضور اپنی بارگاہ میں جنتی رکھی ہے، انعام رکھی ہے، پاکیزگی رکھی ہے، پاک چیزیں رکھی ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر میری رضا، میں راضی ہو جاؤں گا تم سے. یہ خبریں، یہ خوشنودی اللہ رب العزت نے وہ دوسری جانب ارشاد کر دیا. ایک اور موقع پر ارشاد ہوا یہ ایسا دن ہے کہ جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا. ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہوئے. یہی رضائے الہی سب سے بڑی کامیابی ہے. کہیں پر منزل کے طور پر یہ آلٹرنیٹو اللہ پاک دکھا رہا ہے. کسی اور مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے. اب یہ یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے. عورتوں سے جنتوں کا وعدہ ان کے خامدوں کے ذریعے نہیں فرمایا. یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ اگر مسجد میں اللہ کے دین کی کاموں میں محافل میں خامد آ جائیں گے تو سب ٹھیک ہے، عورتیں اور بچے نہ بھی آئے تو چلے گا. اللہ پاک نے یہ جو ان سے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے وہ انڈیپینڈنٹلی فرمایا ہے، مردوں سے الگ عورتوں سے الگ، اور ہر کوئی اپنے حصے کی جنت خود کمائے گا. یہ فرض کفایہ نہیں ہے کہ خاندان کا کسی ایک نے ادا کر لیا تو سارے خاندان کی ادا کر گئے. نہیں، یہ ہر کسی کو اپنے حصے کا گڑ خود ڈالا. مردوں کو جدا ڈالا ہے، عورتوں کو الگ ڈالا ہے، اور اپنے اپنے حصے کی منزلیں اور جنتیں اللہ رب العزت کے حضور اس کے انعامات کو حاصل کرنا ہے. تو فرمایا اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرما دیا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور ایسے پاکیزہ مقامات کا بھی وعدہ فرمایا ہے جو جنت کے خاص مقام پر سدا بہار بہات میں ہے. اور پھر اللہ کی رضا اور خوشنودی ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے جو بڑے اجر اور اجر کے طور پر نصیب ہوگی. یہی زبردست کامیابی ہے. جنتیں بھی دکھائی اور اس سے اگلے درجے بھی دکھائی. ہم آج ان جنتوں کے تعلق بھی نہیں رہے تو خدا کی خوشی وہ
باتیں ہی چھوڑ دی، وہ ذکر چھوڑ دیے، وہ خواہشیں چھوڑ دی، وہ روتے باقی نہ رہے، وہ ذوق چلے۔ عظیم گرامی، اسی طرح کسی اور مقام پر ارشاد ہوا، اور جو شخص اپنے رب کے حضور پیشی کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو جنتیں آلٹرنیٹیوز دکھا رہا ہے۔ کہیں فرمایا پھر اگر وہ وفات پانے والا مقربین میں سے ہے، ان کا ایک اور درجہ بیان کر دیا، مقربین میں سے تھا، یعنی عام مسلمان نہ تھا، خدا کے مقربین میں سے تھا، تو اس کے لیے سرور و فرحت اور روحانی رزق و استراحت اور نعمتیں بھری جنتیں خدا لائی۔ کہیں فرمایا ہے بندو تم اپنے رب کی بخشش کی طرف تیز لگو کہ جنت کی طرف، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کی وسعت جتنی ہے ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ یہ آلٹرنیٹیو کہیں ارشاد فرماتا ہے اور اللہ کے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ چند مقامات قرآن مجید کی میں بیان کیے جس میں اللہ رب العزت نے مسئلہ بیان فرمایا، ہماری کمی بیان فرمائی، بیرونی مسئلہ اور اندرونی فیکٹر اور بیرونی فیکٹر دونوں کی نشاندہی فرمائی، اور پھر ان کا آلٹرنیٹو دکھایا کہ اسے چھوڑو اور اس منزل کی طرف آؤ۔ عالم گرامی، یہ بھی دکھایا، اور ہمارے دین میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موقع بھی دکھایا۔ آلٹرنیٹو تو سمجھ آ گیا، اب موقع دیکھیں کہ موقع کیسے دکھاتا ہے۔ حاضرین گرامی، جس طرح دنیا میں موسم ہے اس طرح روحانی باتیں بھی ہوئی، روحانی موسم بھی ہوا کرتے ہیں۔ جیسے دنیا میں کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی خزاں ہے، کبھی بہار ہے، موسم بدلتے ہیں، اسی طرح روحانی موسم بھی بدلتے ہیں۔ جیسے کبھی کوئی موسم آتا ہے جس میں کہتے ہیں کہ اس موسم میں فصل کو بو دیا جائے، دوسرے موسم میں فصل کو کاٹا جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس موسم میں فصل کو کاٹنا ہے کوئی نادان اس موسم میں فصل کو بیج ڈال کر بونا شروع کر دے، نہیں، اسے کہیں گے کہ یہ کیا کرتا ہے، جس موسم میں بیج ڈالنا تھا تو بیج ڈالا جاتا ہے، جس موسم میں پھر وہ اٹھی ہوئی فصل کاٹنی ہے تو فصل کاٹی جاتی ہے۔ تو موسموں کی تہذیب و تمیز، اس کا شعور ہونا یہ اللہ کی عطا ہے۔ تو جس طرح دنیا کے موسم بدلتے ہیں اسی طرح رب العزت نے روحانی زندگی اور باطنی زندگی کے اندر بھی موسم رکھے ہیں۔ تو انہی موسموں میں سے بیج بونے کے اللہ رب العزت نے ایک ایسا موسم رکھا ہے جو 3 مہینوں پر ہوئی ہے، اور وہ 3 مہینے ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان ہے۔ یعنی یہ تینوں اکٹھے مہینے اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے جو اعمال صالحہ اور اپنی دینی زندگی کو بدلنے کے لیے سب سے زیادہ زرخیز ترین مہینے، یعنی اللہ پاک 90 دن دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ کسی حکومت کا چلن دیکھنا ہو تو پہلے 90 دن میں سمجھ آ جاتا ہے، تو اسی طرح کسی کی زندگی بدلنی ہو تو اللہ پاک یہ 90 مبارک دن دیتا ہے کہ اس میں زندگی بدل۔ پہلے مہینے میں ارادے کرو، دوسرے مہینے میں کوشش کرو، تیسرے مہینے میں عادت کرتا، یہاں تک کہ 3 مہینوں میں آئندہ کی زندگی کا نائے عمل تبدیل کر دیا جائے۔ تو اللہ پاک کون سی 3 مہینوں پر
عموماً موسم بھی اسی طرح ہی ہوتے ہیں، سال کا ایک کوارٹر ایک موسم، دوسرا کوارٹر دوسرا موسم، تیسرا کوارٹر تیسرا موسم، اور چوتھا کوارٹر چوتھا موسم. اسی طرح اللہ رب العزت نے پورا ایک کوارٹر اور یہ یعنی 3 مہینوں پر محیط اللہ پاک نے یہ مبارک موسم رکھا ہے کہ اس کے اندر خیر کے بیج اپنی باطن کی، اپنی روحانی دنیا کی کھیتوں کے اندر بو دو تاکہ اگلے مہینوں میں فصل کاٹنے کے قابل. آدمی گرامی وہ کون سے 3 مہینے ہیں؟ ماہ رجب جو گزر چکا، ماہ شعبان جو گزر رہا ہے، اور ماہ رمضان جو آنے والا ہے. تو یہ مبارک 3 مہینے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رجب کا آغاز ہوا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمارے لیے رمضان میں بھی برکت عطا فرما. یعنی ان تینوں ماہ یعنی مہینوں میں اللہ پاک سے عطا آقا علیہ الصلوۃ والسلام طلب فرماتے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جمعہ کی رات قابل احترام ہے، جمعہ کی رات قابل احترام ہے اور اس کا دن منور ہے. اب یہ حدیث مبارکہ ہے، 3 مہینوں کی برکت بیان فرمائی اور آگے پھر جمعہ کی رات قابل احترام ہے اور اس کا دن منور ہے. یہ ایک ارشاد فرمایا جس سے عموماً ہم یوم الجمعہ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، لیکن ان الفاظ سے میں ایک اور تعبیر بھی اخذ کرتا ہوں. ان الفاظ سے ایک اور معنی بھی سمجھ آ رہا ہے کہ جمعہ کی رات یعنی دن سے پہلے آتی ہے وہ محترم ہے، احترام کے قابل ہے اور دن اس کا منور ہے. تو مجھے تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے. اور پھر یہاں پر ذکر ہوا 3 مہینوں کا، وہاں پر دعا کی جا رہی ہے کہ رجب کی برکتیں دے، پھر شعبان کی برکتیں دے، پھر رمضان کی برکتیں دے. تو یکا یک جمعہ کی رات اور اس کے احترام کی بات کہاں آئی اور دن کے منور ہونے کی بات کہاں آئی؟ تو مجھے تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مثال دی گئی ہے کہ جب اپرچونٹی کسی کو مل جائے رجب شعبان اور رمضان کی طرح، تو اس اپرچونٹی کا جو احترام کرتا ہے اسی کو آگے نور میسر آتا ہے. اس لیے فرمایا کہ وہ جمعہ جس کی رات قابل احترام ہے، جو اس کی رات کا احترام کر جانتا ہے اسی کا دن منور. جو رات کا احترام نہیں کر پاتا اس کا دن منور بھی نہیں ہوتا. تو اسی طرح رجب شعبان اور رمضان یہ 90 دن احترام کے قابل ہیں. جو ان مہینوں کے احترام کر جانتا ہے انہیں کے دل منور ہوتے ہیں. جو ان کا احترام ہی نہ کر پائے ان مہینوں کا، ان کے دل بھی منور نہیں ہو پاتے. نگر آنا. اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے رب کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت کا مہینہ ہے. اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزے نہ رکھا کرتے اور آپ شعبان کا سارا مہینہ روزے رکھتے. یہ وہی بات ہے کہ جمعہ کی رات قابل احترام ہے اس لیے اس کا دن منور ہے. اسی طرح شعبان کا احترام روزوں سے کیا کرتے تو پھر وہ اپنی برکات کھول دیتا. اسی طرح حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو سب مہینوں سے زیادہ شعبان میں روزے رکھتے. یہ وہ شعبان کا مہینہ چل رہا تھا، دیکھتا ہوں اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ رجب اور رمضان کے درمیان وہ مہینہ ہے جس سے لوگ روحانی ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ رب العزت کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. سو مجھے پسند ہے کہ میرا عمل حالت روزہ
یہ مبارک مہینے. اسی طرح حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ ایک آزاد کردہ خادمہ تھی، وہ بیان کرتی ہے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ حضرت عمار شعبان کے روزوں کے لیے ایسے اہتمام کرتے جیسے وہ رمضان کے روزوں کے لیے اہتمام کرتے. ایسی پریکٹس صحابہ کرام کرتے. اسی طرح حضرت عمرو بن قیس الملائی شعبان کے آنے پر اپنی دکان کو تالا لگا دیتے اور شعبان اور رمضان میں تلاوت قرآن کے لیے اپنے آپ کو مکمل فارغ کرتے. اس طرح ان مہینوں کا احترام کیا کرتے. اور پھر آگے اگر اس مہینے کے دامن میں نصف شعبان، شب نصف شعبان، رب العزت نے یہ آج کی رات شب برات آ گئی، جس کے بارے میں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ ایک روز میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی خوابگاہ میں نہ پایا. میں پریشان ہوئی اور ان کی تلاش میں پیچھے نکلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہ جنت البقیع میں اللہ رب العزت کے حضور سجدہ رہے ہیں. مجھے دیکھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، اے عائشہ، کیا تجھے یہ خیال گزرا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ ناانصافی کریں؟ تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خیال گزرا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے. اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ 15 شعبان کی رات اپنی شان کے لائق اس رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی کوشش فرماتا ہے. یعنی اس رات کی اہمیت جو پھر اسی ماہ شعبان میں رہتا ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 5 راتوں میں دعا رد نہیں ہوتی. جمعہ کی رات، ماہ رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات، اور عیدین یعنی دونوں عیدوں کی رات. اللہ رب العزت ان راتوں میں کچھ طلب اللہ پاک سے کیا جائے تو اللہ پاک دعائیں رد نہیں فرماتا. اسی طرح حضرت کعب سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات حضرت جبرائیل کو جنت کی طرف بھیجتا ہے تاکہ وہ اسے مزین ہونے کا حکم کرے. اور حضرت کعب بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس رات میں آسمان کے ستاروں کی تعداد دنیا کے لیل و نہار کی تعداد کے برابر، درختوں کے پتوں کی تعداد کے برابر، پہاڑوں کے وزن کے مطابق اور ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر مخلوق کو جنت سے ملاقات عطا. اتنا ادب وہ معاف فرماتا ہے تو بچتا کون ہوگا؟ ضرورت ہے کہ کوئی معافی مانگ کے تو دیکھے. ہم تو مائل کا کرم ہے، کوئی سائل نہیں. کئی بار لوگ اس رات سے اہمیت پر، اس کے ہونے پر سوال اٹھاتے ہیں. تو میں پوچھوں آئندہ جن کو فالو کرتے ہیں ان کے بھی حوالے دے. حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ شافعیہ کے امام اور آگے بیشتر تیسرا حصہ، چوتھا حصہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا فقہ شافعیہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بے شک 5 راتوں میں دعا قبول کی جاتی ہے. جمعہ کی رات، عیدوں کی رات، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی رات، اور ماہ رجب کی پہلی رات اور 15ویں شب شعبان. یہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. اب اس سے شعبان اور شب برات ثابت ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر امام شافعی کو یہ رات سمجھ آتی ہے تو باقی اس میں کیا بیان ہے. اسی طرح حضرت امام ابن رجب حنبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اہل شام کے تابعین مثلا حضرت خالد بن معدان
اور حضرت مقبول اور حضرت لقمان بن عامر، ان تمام ہستیوں کا 15ویں شب شعبان کو تعظیم کے ساتھ منانے کا باقاعدہ معمول تھا۔ اور وہ کیسے مناتے کہ وہ ستھرے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، آنکھوں میں کئی بار سرما لگاتے اور پوری رات مسجد میں گزارتے، یوں وہ شب برات یعنی 15ویں شب شعبان گزارا کرتے۔ تابعین کا یہ معمول تھا۔ اور حضرت امام ابن رجب حنبلی ہی بیان فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے مناسب ہے کہ وہ اس رات میں اپنے آپ کو اللہ کے ذکر اور اپنی گناہوں پر اللہ سے معافی طلب کرنے کے لیے اور اپنے عیبوں کو چھپانے اور تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرنے کے لیے فارغ رکھے، اور ان سب چیزوں پر توبہ کو مقدم رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی توبہ قبول فرماتا ہے جو اس رات دل سے توبہ کرتا ہے، یعنی اس کو رد نہیں فرماتا۔ اسی طرح حضرت امام ابن رجب حنبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن معدان اور حضرت لقمان بن عامر اور دیگر تابعین اس رات کو نہایت حسین لباس زیب قلب کر کے اللہ کے حضور مسجد میں آتے اور ساری رات اس کے حضور پیش ہوتے اور گناہوں پر اور اپنے حال و احوال پر معافی طلب کرتے رہتے۔ تو اب تک ہمیں 4 باتیں سمجھ آ گئی۔ ایک یہ کہ فضا میں روحانی آلودگی ہے، ہم دن بھر کے معمولات سے بہت کچھ اکٹھا کرتے ہیں مگر ہمیں نظر نہیں آتا۔ دوسری بات اب تک ہم نے یہ سمجھ لی کہ اللہ رب العزت نے ہماری اصلاح کے لیے، دوسری بات یہ کہ ہمارے 2 طرح کے حملے ہم پر ہو رہے ہیں، ایک اندرونی ایک بیرونی، پھر ان حملوں سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے 2 طرح کے انتظام فرمائے ہیں، ایک ہمیں منزل دکھائی ہے، ایک موقع دکھایا ہے، اور چوتھی چیز کہ اللہ رب العزت نے پھر یہ مبارک شبیں، یہ راتیں، یہ مبارک اپرچونٹیز، یہ ونڈوز کے لیے چاہیے ہے کہ بس ضرورت ہے کہ ان کو کھولا جائے اور اپنی منزل کو تپا جائے، دیکھا جائے، تاکہ دل میں ان منزلوں کی طرف رغبت پیدا ہو، ان منزلوں کی محبت پیدا ہو، ان منزلوں کا ارادہ پیدا ہو، ان منزلوں کی جستجو پیدا ہو، ان منزلوں کے لیے محبت دل میں داخل ہو۔ حاضرین کرام، آئیے اب کچھ خوبصورت واقعات کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے ان منزلوں کی تڑپ دی، جن کو گریا کی نعمت دی تھی، جن کی آنکھوں کو رونا نصیب ہوا تھا، جن کے دلوں کو تڑپنا نصیب ہوا تھا، جن کی دھڑکنیں مولا کے حضور سر بسجود رہتے تھے، جن کی پیشانیاں اپنے مولا کے حضور جھکنے کے لیے تڑپتی رہتی تھی، جن کی زندگی کا مرکز و محور رضائے حضور باری تعالیٰ تھا، جن کی زندگی کا کل راز کو جانا تھا، ان کی کچھ باتیں کرتے تاکہ ہمارے دلوں میں بھی ایسی کچھ رغبتیں پیدا ہو جائے اور اس رات کو ہم اس انداز میں منائیں کہ جس رات میں جس طرح اس کا منانے کا حق ہے۔ حضرت امام ابن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک واقعہ کیا، ایک صحابی کا واقعہ، بہت خوبصورت واقعہ۔ ایک نوجوان صحابی تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے پاک میں۔ اب کچھ لوگ کبھی کہہ اٹھتے ہیں نا یہ ساری روحانی کیفیات یہ بعد کے زمانے کی ہیں، صحابہ کرام نے تو یہ نہیں ہوتا، یہ میں آپ کو صحابہ کرام کی باتیں سنا۔ صحابی تھے نوجوان، کثرت گریا یعنی بہت رویا کرتے تھے، جنت کے شوق میں، دوزخ کے خوف میں، خشیت الہی میں اور محبت الہی میں کثرت سے رویا کرتے تھے، اور صحابہ کرام میں وہ جوان سالی میں
کثرت گریہ کی وجہ سے معروف ہوا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان سے واقف تھے کہ میرا یہ غلام دوزخ کے خوف میں جلتا رہتا ہے اور بہت روتا ہے, رو کر شدید علیم. صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آپ کا غلام جو ہر وقت دوزخ کے خوف میں تڑپتا رہتا ہے, جلتا رہتا ہے, روتا رہتا ہے, وہ علیل ہو گیا ہے. آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ چلو اس کی خبر لیتے ہیں. تو حضور اس کے گھر تشریف لے گئے. وہ محبت الہی, عشق الہی, خشیت الہی, دوزخ کے خوف سے اللہ کی خاطر وہ رو رو کے تڑپ تڑپ کے, اس کی کیفیت یہ تھی کہ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس پر اس کی نگاہ پڑی, اسی لمحے اس کی روح قفس رسلی سے پرواز کر گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھا, صحابہ کرام کو مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ یہ آپ کا بھائی دوزخ کے خوف کی کثرت کی وجہ سے اس کا جگر پھٹ گیا. اٹھو اب اس کی تدفین کا, کفن دفن کا انتظام کرو. پھر اس اللہ کی محبت میں جلنے والے اس صحابی کی میت کو لے جایا گیا اور تدفین کر دیا. اب حاضرین گرامی, اس نوجوان صحابی کی کیفیت ہے کیا, وہ خوف الہی میں کشتہ ہو گیا. وہ جہنم کے خوف سے جل جل کر خدا رسیدہ ہو گیا. اس عشق نے اس کو منزلیں دے دی, اس عشق نے اس کو تڑپنا سکھا دیا, یہاں تک کہ وہ خوف الہی اور دوزخ کے خوف کے تڑپ تڑپ کے خدا کے حضور حاضر ہونے کو بے چین تھا. بس اپنے محبوب کے چہرہ اقدس کو ایک بار آخری مرتبہ تکنا چاہتا تھا. یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس پر اس کی نگاہ پڑی, وہاں اس کا وہ فرض ادا ہو گیا, اس کے دل کی نماز ادا ہو گئی. اسی لمحے اس نے اجل کو لبیک کہہ دیا اور اپنے مولا کے حضور پیش ہو گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ نگاہ ڈالا. حاضرین گرامی, ایسے ہی عاشق جو اس خشیت الہی میں تڑپتے زندگی روتے زندگی بسر کرتے ہیں, زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزارتے, انہی کے لیے کسی نے کیا خوب کہا, کشتگانے خنجرے تسلیم را, کشتگانے خنجرے تسلیم را, ہر زمان از غیر جانے دیگر, ہر زمان از غیر جانے دیگر. حاضرین گرامی, بڑا خوبصورت شعر ہے. اس کا مفہوم کیا ہے, تسلیم و رضا کے خنجر سے جو قتل کیے جاتے ہیں, تسلیم و رضا کے خنجر سے جو قتل ہوتے ہیں, انہیں غیب سے بار بار زندگیاں دی جاتی ہیں پھر قربان کرتے ہیں. وہ ایسے عاشق کرتے ہیں کہ جو خدا کی محبت کے خنجر سے ذبح ہوتے ہیں, ان کو خدا بھی ان کے ذبح ہونے کا منظر ایسی لذت محسوس کرتا ہے کہ ان کو پھر سے زندگیاں دیتا ہے کہ پھر میری راہ میں قربان کرو. اور خدا کو اپنے بندوں کی قربانی کا یہ منظر اتنا پسند آتا ہے کہ وہ محبت کے خنجر سے کٹتے چلے جاتے ہیں اور خدا پھر ان کو زندگیاں دیتا چلا جاتا ہے. یہ عاشقوں کی کیفیت ہے. وہ واقعہ نہیں سن رکھا, سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب طور سے لوٹے تو طور کی تجلی نے ان کے چہرے کو ایسا منور کر دیا تھا کہ جو ان کے چہرے پر نگاہ ڈالتا اس کی بینائی چلی جاتی. آپ کی زوجہ کیا, آپ نے اپنے چہرے پر اپنے ہی لباس کا ایک پردہ اوڑھ لیا اور بڑا زمانہ گزر گیا. آپ کی زوجہ کہنے لگی کہ کیا جلدی پڑی کہ میں اب آپ کا دیدار کرنے سے بھی قاصر ہو گئی, میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے چہرے پر نگاہ ڈالوں. آپ نے کہا کہ اے زوجہ, اگر تم نے میرے اس نور چہرے کو دیکھا, اس طور کی تجلی کا اثر ہے, تیری بینائی چلی جائے.
وہ کہنے لگی لذت کچھ ایسی ہے کہ مجھے بینائی قربان کرنے کا دل کرتا ہے، میں ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھوں گی، ایک آنکھ سے مجھے اپنا دیدار کرنے دے دے، کوئی بات نہیں، اس لذت کی خاطر ایک آنکھ قربان کر دوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پردہ اٹھایا، اس ایک آنکھ سے انہوں نے وہ لذت بھرا دیدار کیا اور ان کی بینائی چلی گئی۔ وہ عاشقہ کہنے لگی اے موسیٰ اتنی لذت آئی ہے، میرا دل کرتا ہے اس دیدار پر دوسری آنکھ بھی قربان کر دوں۔ اور پھر انہوں نے پھر سے وہ ہاتھ ہٹایا اور دوسری آنکھ بھی اسی لذت کی خاطر قربان کر دی، یعنی پہلے ایک آنکھ پھر اس لذت پر دوسری آنکھ۔ پھر کہا کہ اے موسیٰ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو تیرا رب جس نے یہ تجھے حسن عطا کر دیا ہے وہ مجھے اس حسن کو برداشت کرنے والی آنکھیں بھی دے دے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کی دعا کی، اللہ پاک نے ان کی بینائی لوٹا دی اور پھر ایسی بینائی دی کہ جو تکتی تھی اور ضائع نہ ہوتی۔ تحریر گرامی جیسے اس ایک بار تکنے نے لذت ختم نہ کی، اس طرح ان عاشقوں کی کیفیت سے ہوتی ہے، وہ محبوب کی راہ میں عشق کے خنجر سے کٹتے ہیں، ایک بار کٹنے سے لذت ختم نہیں ہوتی، خدا پھر زندگی دیتا ہے، وہ پھر کٹتے ہیں، خدا پھر زندگی دیتا ہے، وہ پھر کٹتے ہیں، یوں کٹتے چلے جاتے ہیں اور اس لذت سے فیض اٹھاتے چلے جاتے ہیں، وہ لذت جو خدا کی خاطر مر جانے میں ہے، جو اس کی خاطر بک جانے میں ہے، جو اس کی خاطر بک جانے میں ہے، جو اس کی خاطر زندگی بسر کر جاتا ہے۔ یہ عاشق ایسے تھے۔ حضرین گرامی یہ شعر جو فارسی کا ہے یہ کیفیت صرف ایک صحابی کی نہ ہوئی، بڑے بڑے اہل اللہ اس کیفیت میں، اسی عشق وسطی کی کیفیت میں دنیا سے چلے گئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیخ ہیں، ان کے مثال کا واقعہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ محفل سماعت تھی اور آپ سماعت میں تشریف فرماتے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ عنہ، اور قوال میں فارسی کا یہ شعر پڑھا، کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیر جانا۔ فارسی کا یہ شعر قوال میں پڑھا تو ایک وجد طاری ہو گیا، اس وجد کی کیفیت میں روتے اور وجد کی کیفیت میں آپ پر حال طاری ہوا، اور ایسا حال طاری ہوا کہ 3 دن تک آپ کو وہ وجد کی کیفیت قائم رہی اور آپ بس یہی شعر دہراتے رہتے جان تک کہ آپ کی جان کا فصل ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اس حال میں ہوا کہ 3 دن آپ پر وجد کی کیفیت اس شعر کے بعد طاری رہی، اور پھر 3 دن کے بعد آخر اجل کو لگ گئے۔ عاشق ایسے ہوتے ہیں اور ان کو یہ مضمون سمجھ آ جاتا ہے۔ اور حضرت گرامی یہ جو عاشق ہوتے ہیں نا، جو اللہ کی خاطر اس کی خوشنودی کی لذت کی خاطر وہ ایک لمحہ اس کے لیے پوری زندگی گزار دیتے ہیں کہ بس وہ ایک لمحہ اس کی خوشنودی کا مل جائے، جب کہیں سے کوئی ندا آ جائے کہ وہ راضی ہے، اس کی خاطر پوری زندگی بسر کر جاتے ہیں۔ ایک خاص مزاج، ایک خاص انداز سے۔ ہم تو بے صبر ہیں، ہم بے چین ہیں، ہم تو 1 سال پورا جم کے نماز پڑھ لیں، اس کے بعد ہم دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ ہمیں اچیو کیا ہوا، اور پھر دوسرے سال واپس چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ عاشق کیسے ہیں کہ پوری زندگی صرف ایک لمحے کی تلاش ہے، پوری زندگی ایک مزاج پر بسر کر دیتے ہیں، مڑ کے نہیں دیکھتے کیا ملا کیا نہ۔ اسی لذت کی خاطر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ کی کہ وہ ایک لمحے کی بات، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وہ منظر نہیں یاد کہ جب اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا جا میرے خلیل کو آزما دو، ان کا ریوڑ تھا
تو آ کر اس فرشتے نے اذان دی اور بہت خوبصورت آواز میں اللہ اکبر پکارا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر نظر آ گیا, کیفیت آ گیا. وہ کہنے لگے اس کو جا کر کہ کیا میرے مولا کا اتنا حسین نام پکارا ہے, کیا پھر سے سنا سکتے ہو, میرا کان سننا چاہتا ہے. وہ کہنے لگا پہلے تو اپنی مرضی سے سنایا تھا, اب تو قیمت ہو. کہا کہ کیا چاہیے؟ کہا اپنا آدھا ریوڑ. کیا دو سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں آدھا ریوڑ دے دیتا ہوں, مجھے میرے مولا کا نام سنا. اس نے فرشتے لگے اللہ اکبر کہا, انہوں نے آدھا ریوڑ دے دیا. پھر کہا کہ لذت بہت آئی ہے, دل کرتا ہے باقی کا آدھا بھی دے دیں, ایک بار اور مجھے میرے مولا کا نام سنا. انہوں نے پھر اللہ اکبر فرشتے نے کہا, پھر بھی لذت پوری نہ ہوئی. کہنے لگے کہ اب دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے, اتنا ریوڑ چراؤ کو کہتے, مجھے اس کا چرواہا رکھ رہا ہوں, بس روز مجھے اللہ اکبر کی صدائیں سناتے رہنا, یہ میرے لیے لذت کا. یہ جو لذت ہے نا ایک لمحے کی, یہ پوری پوری زندگی بسر کروا سکتی ہے لوگوں سے. ایسے لوگ ہوئے ہیں ایک لمحے کی لذت کی خاطر بس اس لذت کی قیمت کا احساس ہو جائے کہ وہ لذت کتنی قیمتی ہے, اس لذت میں کیا کچھ رکھا ہے, بس یہ سمجھ آ جائے تو اس کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں لوگ. علی نگر ایسے ہی لوگوں پر کسی شاعر نے کیا کہا, ہوا ہمارے صحرا سرے خود نہاد پر کر بامید آنکھ روزے بشکار خاریہ. کہ صحرا کے تمام ہرن اپنے سر ہاتھوں میں لیے اس امید کے ساتھ منتظر کھڑے ہیں کہ کب محبوب شکاری آئے اور یہ اپنے آپ کو بطور شکار پیش کرے. یہ عاشقوں کی کیفیت ہے. عشق کے صحرا میں یہ عاشق ہرن بن کر اپنے ساتھ ہتھیلیوں میں لیے بیٹھے رہتے ہیں کہ محبوب شکاری آئے. کوئی کہتا ہے میرا شکار کر لے, کوئی کہتا ہے میرا شکار کر لے, دیکھیں تو محبوب شکاری کس کا شکار کرتا ہے. اسی طرح اس کائنات میں لاکھوں کروڑوں اربوں انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور محبت کرنے والے, راتوں کو جاگنے والے, اس کے لیے اظہار و قربانی کرنے والے, مرنے مٹنے والے, تڑپنے والے, نہ جانے اپنے دلوں کو ہتھیلی پر لے کر 70 سال عبادات کے صحراؤں میں چلتے پھرتے رہتے ہیں کہ کب محبوب شکاری ایک دن اپنا ہجاب اٹھائے, خیمے سے باہر نکلے اور اس کی نگاہ اس چلتے پھرتے عاشق ہرن پر پڑ جائے اور اس کی قسمت کھل جائے اور اس کی شکاری کا دل اس کی محبت کے کلیجے سے پار ہو جائے اور اس عاشق کی قسمت بن جائے. عاشق چلتے پھرتے ہیں اس راہ اور اس لمحے کی خاطر کہ جس دن وہ عاشق اسے چننے قربان جائے. یہ وہی جانے جسے لذت ہے, جو ان عشق کی کیفیات کو سمجھتا ہے اسے اس عشق کی لذت بھی ہے. ہم تو روکھے ہو گئے, ہم بیگانے ہو گئے, ہم دنیا والے ہو گئے, ہمیں ان کیفیت کی رونقوں کا احساس ہو گئے. لیکن جن لوگوں کو اللہ نے یہ کیفیتیں دی وہ اس سے کیسے لطف اٹھاتے ہوں گے. سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے سوز کو یاد کریں. سن دکھلی بچپن کے زمانے میں اللہ رب العزت نے ان کو توفیق کی گریا دی تھی, چھوٹی عمر میں, لیکن اللہ کی محبت, خشیت الہی اور دوزخ کے خوف روتے رہتے تھے. سیدنا زکریا علیہ السلام اور ان کی والدہ ان سے کہتی, بیٹے چھوٹے سے ہو, کوئی گناہ بھی سرزد نہیں ہوا, روتے کیوں ہو؟ لیکن اللہ نے ان میں یہ کیسی تڑپ ڈال دی تھی بچپن سے. وہ کہتے تھے کہ کیا آپ مجھے
یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آخرت میں میرا حساب و کتاب نہ ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا پھر مجھے رونے دو، کیونکہ مجھے جبریل امین سے میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ پلسرات وہی پار کر پائے گا جو کثرت سے روتا. یہ رات آج رونے کی ہے، یہ رات تڑپنے کی ہے، یہ رات ان کیفیات کو پھر سے دل میں زندہ جو سیدنا یحییٰ کو نصیب کرتے. ان کے رونے اور گریہ کی کیفیات یہ تھی کہ آپ کہیں جہنم اور عذاب الہی کا ذکر سن لیتے تو اتنا روتے کہ بے ہوش ہو جاتے، اور آپ کے والدین خوف لاحق ہو جاتا کہ اتنی دعاؤں سے بڑھاپے میں یہ اولاد لی ہے کہ کہیں جان سے نہ چلی جائے. تو اکثر سیدنا زکریا علیہ السلام نے مجلس میں ان کی موجودگی میں خوف الہی اور خشیت الہی کے موضوعات بیان کرنا بند کر دیا. اتنے خشیت سے بے ہوش ہو جاتے. جب وہ بیٹھے ہوتے مجلس میں تو پھر وہ بخشش و مغفرت، انعام و اکرام اور جنتوں کی باتیں کرتے. جب انہیں مسجد مجلس میں بیٹھا نہ پاتے تو پھر اس وقت خشیت الہی، خوف الہی اور عذاب الہی کرتے. ایک دن اب ان کو لذت سے ستاتی تھی کیونکہ ان کی گریہ خوف الہی سے مناجات ہوئی. ایک دن ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ والد گرامی اس لیے سامنے بیان نہیں کرتے. وہ ایک دن ستون کے پیچھے چھپ گئے کہ میں نے پھر سننا خشیت الہی، محبت کی باتیں سنی. تو انہوں نے دیکھا کہ بیٹا نہیں بیٹھا، انہوں نے خشیت الہی، خوف الہی، عذاب قبر کی باتیں سنی. تو یکا یک ستون کے پیچھے سے چیخنے کی آواز آئی اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. بلکہ چیخے، روئے اور جنگلوں کی طرف بھاگا. اور سیدنا زکریا علیہ السلام اور ان کی زوجہ ان کی تلاش میں نکلے. 3 دن تک ان کی خبر نہیں ملی. 3 دن کے بعد کسی سے پوچھا کہ کوئی بچہ دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا بچہ تو نہیں دیکھا، ایک ہار سے کسی بچے کے رونے کی 3 دن سے آواز آ رہی ہے، کوئی تڑپتا ہے، روتا ہے، خشیت الہی. کہا وہ میرا ہی بیٹا ہو سکتا ہے. پاس چلے گئے. سیدنا یحییٰ علیہ السلام بچپن ہے، سجدے میں پڑے اور اللہ پاک سے معافی مانگ رہے ہیں. تو قدموں کی آہٹ سنی تو لگا شاید ملک الموت آ گیا. وہ کہنے لگے ہیں ملک الموت مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، میں اپنے والدین سے بھی معافی مانگوں. وہ کہنے لگے بیٹے ہم آپ کے والدین ہیں، آپ کو لینے آئے ہیں. انہیں واپس لے گئے، ان کو پیار کیا، سلایا، کھلایا. وہ سوئے، رات کو جگہ پھر تڑپ کے اٹھ بیٹھے اور پھر اللہ کی محبت میں ستایا، اس کی خشیت میں ستایا، خوف الہی میں ستایا. رات کے اندھیرے میں پھر جگہ روتے روتے. اور اللہ نے ان کی اس رونے کی کیفیت کو قرآن میں بیان کیا ہے، کسی اور کی گریہ کو یوں بیان نہیں فرمایا. اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنا خاص گریہ بچپن سے اللہ نے عطا فرمایا تھا کہ اللہ نے قرآن مجید میں بطور خصوصیت ان کا یہ گریہ بیان کیا. رونا عظیم ہے. کچھ اور واقعات اللہ کی عرض کرتا ہوں. یہ جن کو خوف ہو جاتا ہے خشیت الہی اور توبہ کے تعلق ہو جاتا ہے، اس راہ کے مسافر ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی کیسے ہو جاتی ہے. حضرت امام ابراہیم بن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں بحرین میں کسی عبادت گزار شخص کے پاس گیا جس نے لوگوں سے خلوت و عزلت نشین اختیار کر رکھی، یعنی لوگوں سے ہٹ گیا، کنارہ کش ہو کے تنہائی میں رہتا تھا اور اپنے آپ کو دنیاوی مشاغل سے الگ تھلگ کر لیا تھا. میں نے اس کے ساتھ آخرت کے احوال ذکر کرنا شروع کیا. اس پر ایسی کیفیت طاری ہوئی وہ رونے لگ گیا، زاروں قطار چیخیں مار مار کی. وہ خوف الہی میں اور دوزخ کے خوف میں روتا رہا یہاں تک کہ میرے سامنے اس کی موت ہو گئی. میں خوف زدہ ہوا
حیران ہوا. اب اس کی میت میرے سامنے پڑی تھی. پھر تھوڑی دیر میں لوگ بھی جمع ہوا. میں نے ان کو سارا ماجرا بیان کیا تو وہ کہنے لگے کہیں اس کے سامنے خوف الہی اور جہنم کے عذاب کی بات تو نہیں چھیڑ دی تھی؟ کہا ہاں وہی چھیڑی تھی. کہا مار دیا ہمارے دوست کو. ہم اس کے سامنے یہ باتیں نہیں کرتے تھے. یہ ایسا عاشق تھا کہ یہ یوں اتنا روتا تھا کہ ہمیں گمان ہوتا کہ کہیں اس کی جان نہ چلی جائے. اور آج اس کی جان چلی گئی تو اس کی تدفین کر دی گئی. اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت بابا فرید بن شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتب میں بیان فرمایا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک عبادت گزار نوجوان تھا. ہمارے یہاں پہ نوجوان بھائی بیٹھے ہیں, یہ آپ لوگوں کے لیے کہ ایسے بھی جوان ہوئے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک عبادت گزار نوجوان تھا. وہ گلیوں میں چلتا پھرتا کام کاج کرتا روتا رہتا. دنیا کے کام کاج بھی کرتا رہتا اور روتا رہتا. دن کو روزے رکھتا, عبادت میں رات گزارتا. جب رات ہو جاتی اپنے کمرے کی چھت کے ساتھ لٹکے ہوئے رسے کو اپنے گلے میں ڈال جاتا اور اللہ رب العزت کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتا اور کہتا مولا اب تیرے جرم تیرا مجرم تیری بارگاہ میں حاضر ہے. جو سلوک کرنا ہے یہی کر لے, کہیں آخرت میں گرفت نہ کر لے. آخرت کا اور دوزخ کا خوف تھا کہ مولا جو سلوک کرنا ہے یہی کر لے, آخرت میں کہیں گرفت نہ کر لے. اس طرح وہ نوجوان ساری رات سجدہ ریز رہتا, عبادت گزاری کرتا. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاشی فرماتے ہیں کہ اس جوان نے پوری زندگی اسی معمول پر بسر کر دی اور ہجر و فراق اس کا جانا جاتا. میں ہی بڑھاپے کے آثار نمودار ہو چکے ہیں. پھر جب اس کی موت کا وقت آیا, آخرت اور دوزخ کا اتنا خوف اس کے دل میں تھا کہ جب اس کی موت کا وقت آیا اپنی والدہ کو کہنے لگا امی جان آپ کو 3 درخواستیں کرنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا کیا؟ ایک کہنے لگا والدہ میں بہت گناہگار ہوں, مجھے اللہ کے حضور خوف ہے کہ پتہ نہیں وہ میرا کیا انجام کرے گا. تو جب میں مر گیا میت کو باندھ کے گھر کے کونے میں گھمانا اور ساتھ ساتھ کہتے رہنا خدا کے نافرمانوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے, خدا کے نافرمانوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے. اس طرح کہتا ہے. دوسری درخواست یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں میری میت کو جنازگاہ میں لے جانا, کوئی نہ دیکھے کہ خدا کے نافرمانوں کا جنازہ ہے. اور تیسرا کہ جب مجھے دفنا دو تو بہت دیر تک میری قبر میں کھڑی رہنا, ہو سکتا ہے ماں کے قدموں کی وجہ سے عذاب ٹل جائے. اتنا یقین دل کے اندر تھا کہ کہیں میری کمزوریوں کو حفظ نہ ہو جائے. جب بیٹا مر گیا اس کی درخواست کے مطابق ماں اس کو بھی رسہ باندھنے لگی تھی تو غیب سے آواز آئی یہ بی بی کیا کرتی ہے, چھوڑ دے اس کو, خدا کا محبوب تھا. اور خدا کے محبوب کے ساتھ بھلا ایسا کیا جاتا ہے؟ یہ عاشقوں کیوں کہتی ہے جو تڑپتے پھرتے ہیں زندگی میں وہ محبوب بن جاتے ہیں, خدا ان سے پیار کرنے لگ جاتا ہے. عظیم کرام حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کا واقعہ کرتا. عظیم المرتبت ہستی ہے حضرت عبداللہ بن مبارک, عظیم المرتبت محدثین کے امام ہیں. بزرگ صوفیاء صلحاء اولیاء ان کے امام ہیں. ان کے بارے میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بیان فرماتے ہیں کہ شیخ عبداللہ بن مبارک جوان سالی میں کم سنی میں توبہ سے پہلے انہیں کسی خاتون سے محبت ہو گئی. ایک رات اس نے گھر کی دیوار بھی نیچے اور رات ساری اس سے باتیں کرتی رہی, نیچے اوپر
اور اتنے محض ہوئے اس کے ساتھ باتوں میں کہ فجر کی اذان ہو گئی. جب اذان ہوئی تو کہنے لگے عشاء کی اذان ہو گئی. تو کسی نے کہا کہ یہ فجر کی اذان ہے، رات ساری گزری. اس نے نہیں، کہیں سے آواز آئی، اے عبداللہ بن مبارک، اتنی بیگانگی کہ دنیا کی اس عشق و محبت کے پیچھے وقت کا خیال نہ رہا. کبھی ہم سے بھی محبت کر کے دیکھ، تجھے زندگی کا خیال بھی بھول جائے گا. یہ ایک عشق مجاز ہے جس نے رات گزرنے کا خیال ہم سے لے لیا. کبھی ہم سے بھی محبت کر کے دیکھ، زندگی گزرنے کا خیال بھی نہ رہے گا. وہ کہتے ہیں کہ اس جملے نے ان کو تڑپا دیا اور اس کے بعد انہوں نے زندگی بدل دی. تائب ہوتے، علم دین حاصل کیا، محدثین کے امام بن گئے، عرفاء عشاق عبداللہ کے امام بن گئے. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ عارف باللہ ہو گئے اور لوگ ان کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے. ایسی توبہ کر کے زندگی کا ڈھنگ بدل گیا. یہاں تک کہ خلیفہ ہارون الرشید ایک دن اپنی والدہ کے ساتھ کہیں سے گزر رہا تھا. ہزاروں لوگوں کا جمع غفیر تھا اور سڑکیں بلاک تھیں. اس کی والدہ نے پوچھا، بیٹے ہارون الرشید یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا ہے یہاں اللہ کا بندہ کوئی محدث عبداللہ بن مبارک آیا ہے، یہ خلق خدا اس کی زیارت کے لیے نکلی ہے، سب رستے بند ہیں. تو وہ ماں کہنے لگی کہ تو ایسے بادشاہ بنا پھرتا ہے، اصل بادشاہ تو پھر یہ ہوا کہ جس کے پاس کوئی تخت بھی نہیں ہے اور زمانہ اس کی زیارت کے لیے نکلا کرتا ہے. تعلیم گرامی اسی طرح ایک اور حضرت ابو حفص حداد جو اپنے دور کے جلیل المرتبہ بزرگان دین اور اہل اللہ کے، وہ بھی عہد شباب کسی گناہ پائے گئے. ایک خاتون سے محبت کر عہد شباب اور اس خاتون نے شادی سے انکار کر دیا. اتنی زیادہ رغبت ہوئی کہ ایک جادوگر کے پاس چلے گئے حضرت ابو حفص حداد اور کہا کہ مجھے کوئی جادو سکھاؤ تاکہ اس کا دل بدل جائے، وہ راضی ہو جائے شادی. وہ جادوگر کافر تھا. اس نے کہا کہ اگر واقعی چاہتے ہو کہ وہ تمہارے قابو میں آ جائے تو 40 دن کا چلہ کرنا پڑے گا. یہ طریقہ بتاتا ہوں، ان 40 دن میں کوئی ہلکا سا بھی نیک کام نہ کرنا، نہیں تو یہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا. تو نیک کام کے قریب بھی نہ جانا، کوئی ایک نیک کام نہ کرنا، نہیں تو اثر چلتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ 40 دن تک اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خلوت کرتا رہا اور واپس آیا تو وہ خاتون نہ مانی. وہ واپس اس جادوگر کے پاس چلے گئے اور کہا کہ میرے 40 دن ضائع کر دیے. وہ بیوی پھر نہیں مانی. اس نے کہا کہ ان 40 دنوں میں کوئی نیک کام نہیں کیا، کوئی اپنے مذہب کے مطابق نماز پڑھ لی ہو، کوئی روزہ رکھا ہو، کوئی خیرات کرتی ہو، کوئی اور خیر کرتا ہو. اس نے کہا نہیں، کچھ نہیں کیا. پھر کہا کہیں ایک کام کیا تھا چھوٹا سا کہ میں اس دن رستے سے گزر رہا تھا، ایک پتھر پڑا تھا تو میں نے رستے سے اسے ہٹا دیا کہ کہیں کسی کے پاؤں میں نہ آ جائے. مجھے نہیں لگتا کہ اتنی چھوٹی سی نیکی سے تمہارے اتنے بڑے جادو کا نقصان ہو سکتا ہے. اس نے کہا کہ جا، دوڑ جا، یہاں اٹھ کے چلا جا. تو اس رب کا ماننے والا ہے کہ میرے 40 دن کا جادو اتنی سی نیکی کو اس نے رائے جانے دیا اور اس کا بھی اجر دے دیا اور میرے 40 دن کا جادو تباہ ہو گیا. تو تیرا کیا بگاڑے گا؟ اور تو اسے چھوڑ کے میرے پیچھے گھومتا پھرتا ہے. تو اس جادوگر کی بات سن کر وہ کہتے ہیں کہ میرے دل کی کایا پلٹ گئی. اسے سب کچھ چھوڑ کر کے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے مسافر ہوئے. یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے اس توبہ کو قبول کر کے وہ بلندی درجات نصیب فرما دیے کہ پھر وہ اپنے دور کے
امام بن گئے اور عبداللہ بھی ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ پاک صرف اس کی توبہ قبول نہیں فرماتا بلکہ اس کو ولی کر دیتا ہے، اگر اتنی اجری سچی سچی توبہ کر لے۔ علی گرامی حضرت بشر الحافی رضی اللہ عنہ، ان کا نام تو سب نے سن رکھا ہے، کون سی تصوف کی، کون سا عاشقوں کا افسانہ ان کے نام سے نہیں ہے۔ ان کے احوال میں آتا ہے ایک دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شراب نوشی کی مجلس میں گپ شپ ہو رہی، ایک کوئی اللہ والا وہاں سے گزرا، اس نے پوچھا، وہاں خادم تھا، خادمہ تھا، اس سے پوچھا کہ یہ جو نوجوان بیٹھا ہے یہ آزاد انسان ہے یا غلام انسان ہے جو شراب نوشی کرتا ہے اور مست آج بیٹھا؟ اس نے کہا آزاد آدمی ہے۔ تو وہ کہنے لگے اونچی آواز میں، آزاد آدمی ہی ایسی حرکتیں کر سکتا ہے، غلام ہوتا کسی کا تو ایسا نہیں۔ بس یہ کہا اور وہ چلا گیا۔ یہ جملے ان کے کان میں پڑے وہ دوڑے آئے، خادمہ سے پوچھا کہ یہ تو شخص گزرا تھا کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے کہا یہ کہہ گیا۔ وہ ننگے پاؤں دوڑتے دوڑتے اس کے پیچھے اسے پکڑ کے پوچھا، اے اللہ کے بندے جو جملہ کہہ گئے تھے ایک بار دوبارہ دہراؤ گے؟ وہ کہنے لگے، میں نے کہا کہ آزاد آدمی ایسے کام کر سکتا ہے، کسی کا غلام تو تہذیب والا ہوتا ہے، ایسے نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دل نے، اس جملے نے ایسی چوٹ کی دل پر کہ دل کی کایا پلٹ گئی، اور اس کیفیت سے اتنی محبت ہو گئی کہ انہوں نے عمر بھر پھر جوتے نہیں پہنے، کیونکہ اس شخص کی تلاش نہیں پاؤں گی، یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا۔ حاضرین گرامی، ایک اور معروف واقعہ جسے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیت الطالبین میں بیان فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جلیل القدر صحابی رسول، وہ ایک روز ایک جگہ سے گزرے، وہاں پر گانے بجانے اور شراب نوشی کی محفل ہوئی۔ کچھ لڑکے بیٹھے شراب پی رہے تھے، اور ایک اس دور کا مشہور ترین گائک، جیسے آج کل سنگرز ہوتے ہیں، سٹارز ہوتے ہیں، سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، تو اس دور کا سیلیبریٹی سنگر وہ درمیان میں اپنے انسٹرومنٹ کے ساتھ گانا گا رہا تھا اور وہ شراب نوشی کی تھی۔ وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کوفہ میں مضافات میں اس جگہ سے گزرے، اور گزرتے ہوئے تھوڑی دیر رکے اور اس گاتے ہوئے شخص کی آواز سنی، اور ساتھ اونچی آواز میں کہا کہ اللہ نے اس کو کتنی خوبصورت آواز دی ہے، کاش یہ اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے استعمال کرے۔ بس یہ جملہ کہا اور آگے چلا۔ اتنی دیر میں وہ سنگر نے سن لیا کہ کچھ کہا ہے میری سنگنگ پر، تو وہ بھاگا بھاگا آیا، ایک شخص کھڑا تھا، اس سے پوچھا یہ شخص کون تھا؟ اس نے کہا یہ جلیل القدر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ پوچھا کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے اس کو کتنی خوبصورت آواز دی، کاش یہ آواز مولا کے کلام کے لیے استعمال کرتے۔ اس کے دل میں یکایک ایک چنگاری اٹھی، اس نے وہ انسٹرومنٹ جو تھا جس پہ سنگنگ کر رہا تھا اس کو توڑ دیا، اور توڑ کے بھاگا بھاگا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، اور زاروں نفار روتے روتے ان کو کہنے لگا کہ مجھے اللہ سے معافی دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور انہوں نے اس نوجوان کو سینے میں لگا۔ آپ کے ساتھ جو دوست تھے وہ کہنے لگے کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے، وہ گناہگار تھا، وہ روئے تو بات سمجھ آتی ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کا عاشق رو رہا تھا، اس کے عشق کی چنگاری وہ خود نہ ڈالے تو کوئی ایسے تڑپتا ہے، کوئی ایسے جگہ یا کسی کی کایا پلٹتی ہے کہ وہ عشق کی چنگاری خود نہ ڈالے، تو میں نے تو خدا کے عاشق کو گلے لگایا، خدا نے اس کو پیار سے قریب کر لیا ہے۔
اور یکایک اس کی کیفیت بدل گئی۔ جن کو توبہ نصیب فرماتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے حضور سے یہ چنگاری چلتی ہے جو اس کے دل میں داخل ہوتی ہے، اس کو تڑپا کے اس کی زندگی کے حالات کو بدل دیتی ہے۔ یہ کچھ واقعات تھے جو توبہ سے متعلق تھے، جو میں نے چاہا کہ اللہ رب العزت حضور توبہ کے آنسو بہانے کا یہ اس سے بہتر موسم نہیں۔ شب برات ہے، اس رات دل کو دھوپ کے اجلا کر لیا جائے تاکہ اگلا مہینہ رمضان کا آنے والا ہے اور صاف ستھری کھیتی لے کر، فصل لے کر، زمین لے کر اس کے اندر نئے بیج رمضان کے مہینے میں بوتے نظر آئے۔ اس طرح آج کی رات اس کھیتی سے اجلا کر اس زمین کو صاف کر دیا جائے، جڑی بوٹیوں سے، خشو خاشاک سے صاف کر دیا جائے، اتنا ستھرا کر دیا جائے کہ رمضان کا مہینہ پھر اس میں فصل بونے کے لیے مناسب ہے۔ اب ہم اختتام میں دعا کی طرف چلتے ہیں آج کی رات۔ حضرین گرامی، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عابدین، عاشقین، زاہدین کی امام ہیں۔ ہر عاشق جو تڑپتا ہے اس کے عشق کے رول ماڈل ہے، جو گری ازاری کرتا ہے امام زین العابدین سے رونا سیکھتا ہے۔ حضرین گرامی، پھر آپ نے جو دعائیں بیان فرمائی، جو مناجات آپ نے تحریر فرمائے، وہ مناجات ہر رونے والے کو مانگنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ آج ہم اللہ کے حضور انہی کے الفاظ ہی پیش کریں گے، شاید ان کے الفاظ پر کرم نوازی فرماتے ہوئے ہمیں معاف فرما دیں۔ ہمارے اپنے الفاظ کو اس قابل نہیں، ہم انہی کے الفاظ اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں کہ شاید انہی الفاظ پر کرم نوازی فرما کر ہمیں ہمارے گناہوں پر بخشش و مغفرت کا پروانہ جاری کر دے۔ اس لیے حضرین گرامی، آنکھیں بند کر لیں اور رب العزت کے حضور اپنے دامن کو، اپنے دلوں کو پیش کریں تاکہ اللہ رب العزت آج کی رات ہمیں گناہوں سے معافی کا پروانہ جاری کر دے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وآلك وصحبك وحبيبك يا حبيب الله۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ اے میرے معبود، اے میرے مولا، اے رب قادر، اے رب کریم، اگر گناہ اور پشیمانی کا مطلب توبہ ہی ہے تو مجھے تیری عزت کی قسم کہ میں پشیمان ہوں، پشیمان ہونے والوں میں ہوں، مجھے معاف فرما، میری خطاؤں کو معاف فرما، میری خطاؤں سے درگزر فرما۔ تو بے شک معاف فرمانے والا ہے، معافی عطا فرمانے والا ہے۔ ہر اس شخص کو جو تیری چوکھٹ پہ کھڑا ہے، میرے مولا میں تیری چوکھٹ پہ کھڑا ہوں، ہم تیری چوکھٹ پہ کھڑے ہیں میرے مولا، ہم سے راضی ہو جا۔ اے ہمارے مالک، اپنی قدرت سے ہماری توبہ قبول فرما اور ہمارے متعلق اپنے علم سے ہم پر مہربانی فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہم پر کرم نوازی فرما۔ ہمارے مالک، ہمیں ایسی توبہ کی توفیق عطا فرما کہ پھر تیری نافرمانی نہ کرے،
ہمارے دل میں نیک اعمال کا جذبہ پیدا فرما دے، ہمیں یوں زندہ رکھ کہ تیرے نافرمان نہ ہو، ہمیں ایسی زندگی دے کہ جو تیری فرما بردار ہو، ہمیں ایسے دن دے جو تیری عبادت سے مزین ہو، ہمیں ایسی راتیں دے جو تیرے حضور سجدہ ریزی والی ہو۔ میرے مولا ہمیں اپنا خوف اپنے دل میں عطا فرما دے، ہمارے دلوں کو اپنے حضور ڈرنے والا بنا دے، اپنی خاطر تڑپنے والا بنا دے، اپنی خاطر رونے والی آنکھیں عطا فرما دے۔ ہمیں وہ جذبے عطا کر کہ جس جذبوں سے تیرے عشق کا جذبہ نصیب ہو جائے، ہمیں وہ جذبے عطا کر جس جذبوں سے میرے مولا تیری محبت اور تیرے دیدار کا شوق نصیب ہو جائے۔ میرے مولا ہم سب سے پناہ مانگتے ہیں اور اس جہنم کے بچھوؤں سے بھی پناہ مانگتے ہیں جن کے منہ کھلے ہوں گے، اور ان سانپوں سے بھی پناہ مانگتے ہیں جن کے دانتوں میں ہم پس کر گم ہو جائے۔ میرے مولا ان جہنم کے سانپوں کی پھنکار سے بھی پناہ مانگتے ہیں، اور ان کے دانتوں کے کھولتے ہوئے پانی جو کہ انسان کی انتڑیوں کو جلا دینے والے ہیں، ان دوزخوں کے تمام عذابوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ ہم کمزور ہیں، ہم ناتواں ہیں، ہم لاچار ہیں، ہر روز ارادہ کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، گر جاتے ہیں، گناہ سے توبہ کرتے ہیں، توبہ توڑ بیٹھتے ہیں۔ میرے مولا ہمارے کمزور ایمان کو نہ دے، اپنی کرم نوازی کو دے۔ میرے مولا ہماری پستی کو نہ دے، اپنی بلندی کو دے۔ میرے مولا ہماری تنگ دامنی کو نہ دے، اپنی عطا کو دے۔ میرے مولا ہماری کمزوری کو نہ دے، اپنی طاقت کو دے، اپنی قدرت کو دے۔ میرے مولا ہماری اندھیروں کو نہ دے، اپنے نور کو دے۔ میرے مولا ہماری زمین کو نہ دے، اپنے آسمان کو دے۔ میرے مولا ہماری تنگی کو نہ دے، اپنی وسعتوں کو دے۔ میرے مولا ہماری بد کرداری کو نہ دے، اپنی عطا کو دے۔ میرے مولا ہمارے موسیٰ نہ دے، اپنے مصطفیٰ کا مددوہا چہرہ دے، ان کی عطا کو دے، ان کی محبتوں کو دے جو آ کر اس اپنی امت کے ساتھ کی۔ میرے مولا ان کی صداؤں کو دے، ان کی سجدہ ریزیوں کو دے، ان کی محبتوں کو دے، ان کی اس دعا کو دے جو محشر کے دن امتی امتی کہہ کر میرے مولا تیرے حضور اٹھیں گی۔ میرے مولا ان صداؤں کا واسطہ تجھے پیش کرتے ہیں، ہمیں ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، اپنی عطاؤں سے ہمارے دلوں کو جھولیوں کو بھر دے۔ خالی ہاتھ میرے مولا، خالی جھولی نہ لوٹا۔ میرے مولا اپنی بارگاہ سے ہمیں معافی کا پروانہ جاری فرما، اپنی بارگاہ سے میرے مولا کرم نوازی کا پروانہ جاری فرما۔ میرے مولا ہمیں وہ صبح عطا کر دے جس کا سورج نہ ڈوبے۔ میرے مولا ہمیں وہ روشنی عطا کر جس کے بعد گناہوں کی تاریکی نہ ہو۔ میرے مولا ہمیں وہ روشن زمین عطا کر جس کے بعد بے زمینی نہ ہو۔ میرے مولا ہمیں وہ دین کی حقیقت عطا کر جس کے بعد دین میں بیداری نہ ہو۔ میرے مولا ہمیں اپنی محبت عطا کر جس کے بعد دوری نہ ہو۔ میرے مولا ہمیں اپنا عشق عطا کر جس کے بعد مفارقت نہ ہو۔ میرے مولا اپنے دین کی خدمت عطا کر جس کے بعد بے نیازی نہ ہو۔ میرے مولا وہ غلامی عطا کر جس کے بعد آزادی نہ ہو۔ میرے مولا وہ غلامی عطا کر جس کے بعد آزادی نہ ہو۔ میرے مولا جب ہم کم عمری میں تھے تیری نعمتوں اور احسان سے بھرے، پھر بڑے ہوئے دنیا نے میرے مولا ہمیں اپنی طرف اپنی ضرورتوں میں الجھا دیا، نہ جانے گناہوں میں کیسے نربھر ہو گئے۔ ہم کمزور ہیں، تو توفیق دیتا ہے تو توبہ کرتے ہیں۔ میرے مولا توفیق عطا فرما، ہماری زندگیوں کو بدل دے، ہمیں احسان ہم پر کر دے۔ میرے مولا ہم اس قابل نہیں پر تو احسان کرنے والا ہے۔ تیرے حبیب سے لوگوں نے احسان سیکھا ہے میرے مولا، بس اسی احسان کا واسطہ تیرے حضور پیش کرتے ہیں۔ ہمیں معاف فرما دے، ہم پر احسان فرما دے۔ اے ہمارے پروردگار،
ہم تیرے ہی بندے ہیں، نادان ہیں، ناتواں ہیں، کمزور حال ہے میرے مولا، پر تیرے ہی بندے ہیں، تجھی سے سوال کرتے ہیں، کسی اور سے سوال نہیں کر سکتے، کسی اور کے در پہ نہ چلے، اپنا ہی سائل رکھ میرے مولا، کسی سے کیا مانگے، جو مانگتے ہیں کوئی دے ہی نہیں سکتا، تیری بخشش مانگتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں، تیری رضا مانگتے ہیں، تیرا جود و سخا مانگتے ہیں، تیری عطا مانگتے ہیں، تیری محبت مانگتے ہیں میرے مولا، تیرے محبوب کی رحمت کی ابتدا عطا فرما دے، ہمارے حال کو بدل دے، ہماری زندگیوں کو بدل دے، ہمیں توبہ کی توفیق برکت فرما، ہمیں گناہ کی زندگی سے نجات نصیب فرما، ہمیں اپنی محبت کی راہیں دکھا، ہمیں اپنے دین پر پختگی کی راہیں دکھا، ہمیں ایمان میں مضبوطی نصیب فرما، ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما، ہمیں دین پر کاربند رہنا نصیب فرما، ہمیں دین کا فہم نصیب فرما، میرے مولا ہمیں اپنے محبوب کی محبت نصیب فرما، میرے مولا اہل بیت اطہار صحابہ کرام کی تعلیم و محبت سے ہماری قلوب کو بھر دے، ہر فتنے کو ہم سے دور فرما، میرے مولا ہر تکلیف کو ہم سے دور فرما، روئے زمین پر جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں میرے مولا، جو جس تکلیف میں ہے ان کی تکلیفوں کو دور فرما دے، میرے مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، میرے مولا جو پریشان حال ہے ظلم کے شکنجے میں جہاں جہاں پھنس رہے ہیں میرے مولا، اپنے کرم سے ان کی تکلیفوں کو دور فرما دے، ان پر احسان فرما، ہم سب پر احسان فرما، اور معافی کے طلبگار ہیں ہمیں معاف فرما دے، میرے مولا جو رزق میں تنگی کے شکار ہیں میرے مولا ان کی رزق میں کشادگی عطا فرما، انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، میرے مولا جو تعلیم کے مراحل میں ان کو کامیابی سے نواز، میرے مولا جو دیگر پریشانیوں میں مبتلا ہے گھریلو تکالیف میں ان کے گھروں کی تکلیفوں کو دور فرما دے، ان کی پریشانیاں ذہنی جسمانی روحانی ہر طرح کی پریشانیوں کو میرے مولا دور فرما دے، اپنے فضل سے نواز، میرے مولا یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں سب کو خیر کے پروانے جاری فرما دے، تحریک منہاج القرآن کی خیر فرما، تحریک منہاج القرآن شرط کا جتنے مراکز ہیں، جتنے لوگ میرے مولا اللہ کی دین کی خدمت میں مصروف ہیں میرے مولا، ان سب کی خیر فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے حال پر اپنا لطف و کرم فرما، میرے مولا تحریک منہاج القرآن کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اور روئے زمین پر کتنی تنظیمیں تحریکیں اور ادارے تیرے دین کی خدمت میں مصروف ہیں میرے مولا، ان سب کو اخلاص کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق برکت فرما، اور سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، میرے مولا حضور شیخ الاسلام کو صحت عافیت سلامتی والی لمبی عمر عطا فرما، ان کا سایہ کا دیر ہم سب پر قائم رکھ، میرے مولا اس مجلس میں اور اس سے باہر جتنے بیمار ہیں ان کو صحت عافیت عطا فرما، جن کے اعزاء اقارب دنیا سے چلے گئے میرے مولا ان سب کی بخشش و مغفرت فرما، میرے مولا پچھلے دنوں کشمیر کے ایک رہنما محترم بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب جن کا تعلق تحریک منہاج القرآن سے بھی تھا، میرے مولا وہ دنیا سے رخصت ہوئے ان کی بخشش فرما، اس کے علاوہ جن کے والدین اساتذہ اعزاء رشتے دار جو دنیا سے رخصت ہوا میرے مولا سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کے حال پر اپنا لطف و کرم فرما، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے میرے مولا وہ بھی عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔